الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ کا میزبان قاری محمد شریف اتاری عوامی نیوز چینل پر شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن میں آپ کے ساتھ ہے۔ عوامی نیوز چینل کی پوری ٹیم آج ہمارے ساتھ ہے اور آج اس پروگرام کے اندر 8 ٹیموں کے درمیان سیمی فائنل ہے اور جو ٹیمیں اس میں سلیکٹ ہوں گی انشاءاللہ وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی، آگے جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ ہم ان چار ٹیموں کے درمیان جو ہے 3 راؤنڈ کا مقابلہ کروائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنتے ہیں۔ تلاوت کے لیے عرض کروں گا عروبہ رمضان سے کہ وہ اپنے پیارے انداز میں، میٹھے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت سنانے کا شرف حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ عروبہ رمضان نے ہمیں قرآن پاک کی سورہ رحمان کی چند آیات کی تلاوت سنائی، جس کے اندر بار بار اس بات کو دہرایا جاتا ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر تلاوت کلام مجید کے بعد نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اضافہ نظر آئے گا۔ رحمت کا بادل چھایا اللہ نے کرم فرمایا، رحمت کا بادل چھایا اللہ نے کرم فرمایا، میرا مدنی آقا آیا آیا مدنی آقا آیا، رحمت کا بادل چھایا اللہ نے کرم فرمایا، میرا مدنی آقا آیا آیا، میرا مدنی آقا آیا۔ 12 ربیع الاول کا دن عظمت کا مینار، جتنے بھی تہوار ہیں ان میں سب سے بڑا تہوار، جتنے بھی تہوار ہیں ان میں سب سے بڑا تہوار، کیوں نبیوں کا سرور آیا، 2 جگ کا ہے سرمایہ، نبیوں کا سرور آیا، 2 جگ کا ہے سرمایہ، میرا مدنی آقا آیا آیا، میرا مدنی آقا آیا، سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، غیور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا۔
اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے رب نے جس کا نام، اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے رب نے جس کا نام، ان کے صدقے ہی سے بنتے ہیں سب کے بگڑے کام، ان کے صدقے ہی سے بنتے ہیں سب کے بگڑے کام۔ دو جگ پر جن کا سایہ خود نہیں ہے، جن کا سایہ دو جگ پر جن کا سایہ خود نہیں ہے، جن کا سایہ میرا مدنی آقا آیا آیا، میرا مدنی آقا آیا، رحمت کا بادل چھایا، اللہ نے کرم فرمایا، میرا مدنی آقا آیا آیا، میرا مدنی آقا آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام، حاضرین کرام، آپ کے سامنے تلاوت کلام مجید عروبہ رمضان نے آپ کو سنائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس بچی کے علم و ہنر میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ مجھ گناہگار نے آپ کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت مصطفیٰ سنائی۔ رب کریم میرے بھی عشق رسول میں اضافہ فرمائے۔ آئیے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے تعارف کروا لیتے ہیں کہ کون سی ٹیم کس اسکول سے ہے اور ان کے اندر کس کا کیا نام ہے۔ آج ان کے والدین بھی ان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈے کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے بڑی محنت کر کے، اپنا ول پاور استعمال کر کے، اپنی راتوں کی نیندیں اڑا کر دین اسلام کے متعلق سوالات کو اور جوابات کو یاد کیا ہے۔ انشاءاللہ مزید یہ اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔ آج یہ کھپرو شہر میں ہیں تو انشاءاللہ العزیز دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انٹرنیشنل لیول پر بھی انہیں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رائٹ ہینڈ سے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ایگل گرامر ہاؤس اسکول جو ہے، ان کے بچوں سے ان کا تعارف پوچھتے ہیں۔ My name is Aruba Muhammad Ramzan from Eagle House English Grammar School. My name is Mohammad Saad Walid Zakar Ahmed from Eagle House School. میرا نام محمد راشد ہے، میں دا اسمارٹ اسکول سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا نام علی اویس ہے، میں دا اسمارٹ اسکول سے تعلق رکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میرا نام احسان علی، مدرسہ المدینہ غوثیہ رضیہ میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام محمد فرحان ہے، مدرسہ غوثیہ رضیہ سے پڑھتا ہوں۔ میرا نام سمیع اللہ ہے، میرے والد کا نام آنے میں رویل پبلک اسکول میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام عمیر ہے، میرے والد کا نام عثمان ہے، میں رویل پبلک اسکول سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی سامعین محترم، تعارف آپ نے سنا کہ تمام بچوں نے بڑے پیارے انداز میں کانفیڈنس کے ساتھ تعارف بیان کیا ہے۔ آئیے سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ کل ہمارا اس پروگرام کا شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کا فائنل راؤنڈ انشاءاللہ پدم گیر ہال سنگر روڈ پر صبح 9 بجے شروع ہو جائے گا۔ آپ تمام حضرات بھی وہاں تشریف لائیے گا۔ جی، آپ سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہیں؟ اس راؤنڈ کا نام ہے ہم کسی سے کم نہیں، ہم کسی سے کم نہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے جس میں آگے جانے کا دم نہیں۔ جی عروبہ رمضان، آپ کی ٹیم سے ہمارا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا زاد بھائی کا اسم گرامی بتائیے جس کے ہاتھ آپ نے نجاشی شاہ حبشہ کے نام ایک مکتوب گرامی بھیجا۔ حضرت جعفر۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ آئیے سوالات کا سلسلہ بلا تاخیر آگے بڑھاتے ہوئے دی اسمارٹ اسکول کے طالب علموں سے ہم سوال کریں گے کہ یہ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چچی کا نام بتائیے جنہوں نے بہت پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عباس کی اہلیہ ام افضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ماشاء اللہ سوجل بچے یہاں تک پہنچتے اپنے راؤنڈز مکمل کرتے ہوئے پہنچے ہیں اور انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ جب سوال کا جواب درست دیا جائے تو کیا کہنا ہے پیارے بچوں؟ سبحان اللہ۔ آئیے مدرسہ غوثیہ رضویہ کے طالب علم سے ہم سوال کرتے ہیں، یہ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کا نام بتائیے جنہوں نے ایک بار صدقے کی کھجور منہ میں ڈال لی تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے بالکل جواب درست دے دیا ہے۔ جی سامعین کرام، رائل پبلک اسکول کے بچوں سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں، ان سے سوال یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چچا زاد بھائی سے یہ فرمایا تھا
کہ تم صورت و سیرت دونوں میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ نے بالکل درست جواب دے دیا ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی سامعین کرام، ہم سوالات کا سلسلہ بلا تاخیر آگے بڑھاتے ہیں اور ایگل اسکول کے بچوں سے سوال کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پھوپھی کا نام بتائیے جو آپ کے والد ماجد جناب حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن تھیں۔ جی حکیم بیضا، جی ام حکیم بیضا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جی دی اسمارٹ اسکول کے بچوں سے ہمارا سوال ہے، حضرت امیمہ کی کون سی بیٹی حضور کے نکاح میں تھی؟ حضرت زینب بنت حجاش۔ حضرت بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ جی سامعین کرام، مدرسہ غوثیہ رضویہ کے بچوں سے ہمارا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا زاد بھائی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق 5 جو حضرت 4 ابو بکر صدیق کی 3 جو 2 حضرت ابو بکر 1۔ صدیق کے جو آپ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ جی آپ جواب دینا چاہیں گے؟ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جی ناظرین کرام، دیکھا آپ نے مدرسہ غوثیہ رضویہ کے بچے جواب نہیں دے پائے اور یہ جواب ہمیں رائل پبلک اسکول کے سمیع اللہ راشد اور عمیر عثمان نے دے دیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان کا نام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے، کہ جن کے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کا نام حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اس راؤنڈ کا تیسرا سوال ہم کریں گے ایگل گرامر ہاؤس اسکول کے بچوں سے۔ یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی آپ کے داماد بھی تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ انشاءاللہ ہم دی اسمارٹ اسکول کے بچوں کی طرف سوالات کا سلسلہ بڑھاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال کس عمر میں ہوا تھا؟ 110 سال کی عمر میں۔ آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ مدرسہ غوثیہ رضویہ کے بچوں سے ہمارا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی وفات کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ کس نے لیا تھا؟ آپ کے چچا آپ کے حضرت ابو طالب، آپ کے چچا مہربان حضرت ابو طالب۔ جی ناظرین کرام، آپ کے مہربان چچا ابو طالب نے مدرسہ غوثیہ رضویہ کے بچوں نے جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ کی صدا کم ہو گئی ہے، شاید سوچنے سوالات کے جوابات سوچ رہے ہیں مدنی منع، تو گزارش کروں گا کہ سبحان اللہ اس نیت سے کہیں گے ہمیں اس پر ثواب ملے گا اور سامنے والے کا حوصلہ بلند ہوگا۔ چلتے ہیں رائل پبلک اسکول کے بچوں کی طرف اور ان سے ہم سوال کرتے ہیں، جناب ابو طالب کی کتنی اولاد تھیں؟ ابو طالب کی 2 بیٹے اور 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ یہ ناظرین کرام، اس راؤنڈ کا چوتھا سوال مکمل ہوا۔ اب آخری اس راؤنڈ کا سوال کریں گے اور وہ سوال ہم کریں گے ایگل ہاؤس کے بچوں سے۔ وہ کون سا روزے دار ہے جو کھانے پینے کے بعد بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا؟ دودھ سے کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جی ہاں ناظرین کرام، دیکھا آپ نے ایگل ہاؤس کے بچوں نے بالکل درست جواب دیا کہ وہ روزے دار جس کا کھانے پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا وہ ہے جو پھول سے کھا پی لے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ دی اسمارٹ اسکول کے بچے اپنے باری کا انتظار کر رہے ہیں، آئیے ہم ان سے بلا تاخیر سوال کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ کون سا قلم ہے جس سے لکھنا جائز نہیں؟ جس قلم کی نب یعنی نوک سونے یا چاندی کی ہو۔ جی ہاں ناظرین کرام، جس قلم کی نب سونے یا چاندی کی ہو اس قلم سے لکھنا جائز نہیں۔ آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ جی ناظرین کرام، دیکھا آپ نے بچے بڑی تیاری سے آئے ہیں اور کوئی ہارنا نہیں چاہتا، کوئی گھر نہیں جانا چاہتا، سوائے مدرسہ غوثیہ رضویہ کے بچوں کے جنہوں نے ایک غلطی کی۔ اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ آئیے ان سے ہم سوال کرتے ہیں، سب سے برا کھانا کون سا ہے؟
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बुरा खाना वलीमा है जो मालदार लोगों को बुलाया जाता है, गरीब मोहताज लोगों को ना पूछा जाता है। जी नाज़रीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सबसे बुरा खाना वलीमे का वो खाना है जिसमें मालदार लोग बुलाए जाएं और गरीब मोहताज लोगों को ना पूछा जाए। मदरसा गौसिया रज़विया के बच्चों ने भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इस राउंड का आखिरी सवाल रॉयल पब्लिक स्कूल के बच्चों से आइए हम पूछते हैं, उन दो मुसलमान बादशाहों के नाम बताइए जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर रही। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत सिकंदर ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम। जी नाज़रीन किराम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और हजरत सिकंदर ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन बच्चों ने भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन किराम, सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इस राउंड का आखिरी सवाल हम इन बच्चों से पूछते हैं जो कि बड़ी तैयारी से आए हैं। आइए हम ईगल स्कूल के बच्चों से पूछते हैं। सवाल यह है कि हिजरत हबशा के पहले और दूसरे गिरोह में हुजूर के अपने ख़ानदान में से कौन शामिल थे? पहले गिरोह में आपके साहबजादे हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने शौहर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ शामिल थी और इस गिरोह के कुछ अरसे बाद यानी 6 नबी हज़रत जाफ़र तैयार अपनी अहलिया हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस के साथ दूसरे गिरोह में शामिल होकर। जी नाज़रीन किराम, आपने देखा कि उर्वा रमज़ान ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपने नंबर मुकम्मल कर लिए हैं। जी, इस राउंड का आखिरी और 5वां सवाल हाशिर आसिफ और अली उवैस से हमारा ये है कि ये बताइए हुजूर की उस चच्ची का नाम बताएं जो आपके रास्ते में कांटे बिछाया करती थी और आपकी सख्त दुश्मन थी। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील। जी हाँ, अबू लहब की बीवी उम्मे जमील ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कांटे बिछाती थी और अल्लाह तबारक व तआला ने अबू लहब और इसके बारे में पूरी एक सूरह मुबारका नाजिल फरमाई। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। दी स्मार्ट स्कूल के बच्चों ने भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन किराम, हम सवाल का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मदरसा गौसिया रज़विया के बच्चों से फरहान शबीर, एहसान सोराब से सवाल करते हैं। वो हमें बताएंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची का नाम जिसके मुतालिक कुरान मजीद में इरशाद है कि लगाई बुझाई करने वाली इसकी गर्दन में मूंज की रस्सी होगी। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नाज़रीन किराम, जब हम तारीख का मुताला करेंगे, हदीस को देखेंगे तो ये वो औरत थी जो लगाई बुझाई करती थी, यहाँ की वहाँ लगाती थी और आपस में मुसलमानों को और नॉन मुस्लिम्स को लड़वाती थी और लोगों को सुकून से नहीं रहने देती थी। एक दिन ये गट्ठड़ लकड़ियों को उठाकर आ रही थी कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हुक्म दिया और इसके गले में रस्सी फंसी और इसकी मौत वाक़ई हो गई। माशाअल्लाह सवजल दी स्मार्ट स्कूल के बच्चों के बाद मदरसा गौसिया रज़विया के बच्चों ने भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आइए रॉयल पब्लिक स्कूल के बच्चों से आखिरी सवाल पूछते हैं, ये हमें बताएंगे। सवाल ये है कि हुजूर की कौन सी फूफी हजरत उस्मान गनी की नानी है? उम्मे हकीम बेदा। जी, उम्मे हकीम बेदा। उम्मे हकीम बैज़ा, आपने भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, देखा आपने कि बच्चों ने बड़ी तैयारी के साथ मुकाबला किया। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में, हुनर में, अमल में, इखलास में बरकतें अता फरमाए। हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पर, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। जाना नहीं है क्योंकि हम किसी से कम नहीं। ओके। जी नाज़रीन किराम, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि घड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ है, वक्त बहुत कम है, मुकाबला बड़ा सख्त है। आइए बिला ताख़ीर हम सवाल करते हैं ईगल स्कूल के बच्चों से जिनमें शामिल हैं उर्वा रमज़ान। मुकाबले के लिए साथ वक़ार इनका साथ दे रहे हैं। आप बताएंगे नमाज ईद की कितनी रकातें हैं? नमाज ईद की 2 रकातें हैं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी सामईन किराम,
دی اسمارٹ اسکول کے بچے حاشر آصف، علی اویس ہمارے ساتھ ہیں، ان کے سر بھی موجود ہیں اور وہ بھی انہیں پیار بھری نظروں سے، محبت بھری نظروں سے، دعاؤں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ان سے ہم سوال کرتے ہیں نماز تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ کم از کم 2 زیادہ 12۔ جی ہاں، انہوں نے بھی بالکل درست جواب دے کر پورے نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین کرام، مدرسہ غوثیہ رضویہ کے شہزادے فرحان شبیر احسان سوراب سے ہم سوال کریں گے اشراق چاشت کی کتنی رکعتیں ہیں؟ اشراق چاشت کی 4 رکعتیں ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے بھی بالکل درست جواب دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رائل پبلک اسکول کے شہزادے سمیع اللہ راشد عمر عثمان اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں بلا تاخیر۔ ان سے ہم سوال کرتے ہیں نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہیں؟ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں، بالکل درست جواب۔ سبحان اللہ۔ اس راؤنڈ کا بلا تاخیر دوسرا سوال ایگل گرامر اسکول کے بچوں سے کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ جی ہاں، بالکل درست جواب۔ سبحان اللہ۔ جی دی اسمارٹ اسکول کے بچوں سے سوال کریں گے نماز کے کتنے شرائط ہیں؟ نماز کے 6 شرائط۔ بالکل درست جواب۔ سبحان اللہ۔ مدرسہ غوثیہ رضویہ کے بچوں سے سوال نماز تراویح میں کتنی رکعتیں ہیں؟ نماز تراویح میں 20 رکعتیں ہیں۔ جی ہاں سامعین کرام، نماز تراویح میں 20 رکعتیں ہیں، بالکل درست جواب۔ سبحان اللہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ رائل پبلک اسکول کے شہزادوں سے سوال ہے اوابین کے کتنے نوافل ہیں؟ اوابین کے کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 6 نوافل ہیں۔ بالکل درست جواب۔ سبحان اللہ۔ مقابلہ بڑا سخت جا رہا ہے اس راؤنڈ کا۔ جی ہاں، تیسرے سوال کے لیے ہم عروبہ رمضان سعد وقار کو تکلیف دیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ نماز کے واجبات 30 ہیں۔ جی ہاں سامعین کرام، نماز کے 30 واجبات ہیں، بالکل درست جواب۔ سبحان اللہ۔ آئیے اسمارٹ پبلک اسکول کے بچوں سے ہم پوچھتے ہیں ایک مہینے کی نمازوں کے کتنے فدیے ہیں؟ 180 فدیے ہیں۔ جی 180۔ ایک مہینے کی نمازوں کی 180 فدیے ہیں، بالکل درست جواب۔ سبحان اللہ۔ جی مدرسہ غوثیہ رضویہ کے بچے اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے ان کی باری آتی ہے اور ان سے سوال کیا جاتا ہے ایک دن کی نمازوں کے کتنے فدیے ہیں؟ ایک دن کی نماز کے جی 5 4 3 2 ایک دن کی نمازوں کے 1 سمیت 6 فدیے ہیں۔ بالکل درست جواب۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، آخری لمحات میں فرحان شبیر نے جواب دے کر اپنے آپ کو کوالیفائی سے نہ نکلنے کے لیے بچا لیا ہے۔ سامعین کرام، ایک دن وطر سمیت 6 نمازوں کے فدیے دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، آئیے سوال کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے رائل پبلک اسکول کے بچے مسکراتے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہماری باری آئے گی، ہم کب جواب دیں گے، تو ان کو سوال دیتے ہیں، یہ جواب دیں گے نماز کی کتنی سنتیں ہیں؟ نماز کی 96 سنتیں ہیں۔ جی ہاں سامعین کرام، نماز کی 96 سنتیں ہیں، بالکل درست جواب۔ سبحان اللہ۔ جی سامعین کرام، سوالات کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ وقت کی رفتار بہت تیز ہے اور بچوں کی رفتار، دماغ کی رفتار اور کانفیڈنس کی رفتار بالکل برابر جا رہی ہے۔ بلا تاخیر ہم سوال کرتے ہیں عروبہ رمضان سعد وقار سے، وہ ہمیں بتائیں گے جو کہ ایگل ہاؤس گرامر اسکول سے ان کا تعلق ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عمر آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت کتنی تھی؟ 32 سال 6 مہینے۔ جی ہاں، 32 سال 6 مہینے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دی اسمارٹ اسکول کے بچوں سے ہم پوچھیں گے وہ کون سے صحابی ہیں جو اس امت پر سب سے زیادہ مہربان؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ جی ہاں، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر لٹایا جس نے گھر دین پر، ابو بکر ہے چرچ جس کے عرش پر، ابو بکر ہے نار جس کے فرش پر، ابو بکر ان کا احسان امت مصطفیٰ پر سب سے زیادہ ہے۔ بچوں نے بالکل درست جواب دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔
آئیے مدرسہ غوثیہ رضویہ کے بچوں سے ہم سوال کرتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی اور کون کون سی نمازیں فرض تھیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور تہجد نماز فرض ہے۔ جی ہاں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے ساتھ تہجد کی نماز بھی تھی، جو کہ 6 نمازیں بنتی ہیں۔ بالکل درست جواب۔ رائل پبلک اسکول کے بچوں سے ہمارا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مچھلی کو پیدا کیا۔ جی ہاں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مچھلی کو پیدا کیا۔ درست جواب۔ اس راؤنڈ کا آخری سوال، اور ہم آخری سوال کے لیے بڑھتے ہیں ایگل گرامر اسکول کے بچوں کی طرف۔ یہ بتائیں گے ہمیں کہ رمضان المبارک کے پہلے، درمیانی اور آخری عشرے کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے عشرے کو عشرے رحمت، دوسرے درمیانی عشرے کو عشرے مغفرت اور آخری عشرے کو جہنم سے آزادی۔ جی ہاں ناظرین کرام، پہلے عشرے کو عشرہ رحمت، دوسرے کو عشرہ مغفرت، تیسرے عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ بالکل درست جواب۔ اسمارٹ اسکول کے بچوں سے ہم پوچھیں گے کہ ہمیں بتائیں گے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ کتنی دیر سویا کرتے تھے؟ 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتے تھے۔ بالکل درست جواب۔ سبحان اللہ۔ غوثیہ رضویہ کے بچے ہمیں بتائیں گے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس عمر میں 18 پارے زبانی سنا دیے تھے؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے 4 سال کی عمر میں 18 پارے زبانی سنا دیے۔ جی ہاں سامعین کرام، غوث پاک شاہ عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے 4 سال کی عمر میں 18 پارے زبانی سنا دیے تھے۔ اور کسی نے جب پوچھا، استاد صاحب نے پوچھا کہ آپ نے یہ 18 پارے کہاں سے یاد کر لیے زبانی، وہ بھی بغیر دیکھے؟ تو آپ نے فرمایا میری والدہ 18 پاروں کی حافظہ تھی، جب وہ کام کاج کیا کرتی تھی، وہ قرآن پاک کا دور کیا کرتی تھی، تو میں نے اپنی والدہ کے شکم اطہر میں 18 پارے سن کر حفظ کر لیے تھے۔ بالکل درست جواب۔ سبحان اللہ۔ رائل پبلک اسکول کے بچوں سے ہمارا سوال یہ ہے، کس رنگ کے لباس کو حدیث پاک میں بہتر کہا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنو، کیونکہ سفید لباس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ جی ہاں ناظرین کرام، سفید لباس پہنو، کیونکہ سفید لباس ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ جو حضور کی پسند، وہ اپنی پسند۔ بچوں نے بالکل درست جواب دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، جاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر، کیونکہ دوسرا راؤنڈ ختم ہو چکا ہے، اور تیسرے راؤنڈ کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ اور بریک میں ہم گزارش کریں گے فرحان شبیر سے کہ وہ ہمیں مختصر نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ مجھ پہ مولا کا کرم ہے، کی نعتیں پڑھتا ہوں۔ مجھ پہ مولا کا کرم ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں۔ دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں۔ میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ۔ مجھ پہ مولا کا کرم ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں۔ دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں۔ میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں۔ قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ۔ مجھ پہ مولا کا کرم ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں۔ دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں۔ میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ۔ اتنا بڑا ہے مجھ پہ احسان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خوان مصطفیٰ۔ اتنا بڑا ہے مجھ پہ احسان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خوان مصطفیٰ۔ مجھ پہ مولا کا کرم ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں۔ دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں۔ جیسے
سامعین محترم، دوبارہ آپ کے سامنے آپ کا میزبان قاری محمد شریف اتاری سوالات کے جوابات لینے کے لیے شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن میں آپ کے سامنے ہے۔ آئیے ہم بلا تاخیر سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ایگل گرامر ہاؤس اسکول کے بچوں سے سوال کرتے ہیں، وہاں میں بتائیں گے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ چند جانوروں کے نام بتائیں۔ اصحاب کہف کا کتا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا میٹھا، حضرت حضیر حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت حضیر علیہ السلام کا گدھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جی ہاں ناظرین کرام، اس بچی نے بالکل جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ہم پوچھتے ہیں دی اسمارٹ اسکول کے بچوں سے قرآن مجید کے مطابق کن لوگوں کو بے حساب اجر و ثواب دیا جائے گا؟ جو لوگ صبر کریں گے ان کو بے حساب اجر و ثواب دیا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، قرآن مجید کے مطابق صبر کرنے والے لوگوں کو بے حساب اجر و ثواب دیا جائے گا۔ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین کرام، ہم سوال کرتے ہیں مدرسہ غوثیہ رضویہ کے بچوں سے، وہ ہمیں بتائیں گے شکار کرنا کب حرام ہے؟ جب مکتب محض تفریح ہو تب حرام ہے۔ جی ہاں، جب مقصد محض تفریح ہو تب شکار کرنا حرام ہے۔ بالکل درست جواب۔ سبحان اللہ۔ رائل پبلک اسکول کے بچوں سے اس راؤنڈ کا پہلا سوال، جی آپ بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری کس سنہ ہجری میں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری 11 سن ہجری میں ہوا۔ بالکل درست جواب۔ سبحان اللہ۔ آئیے دوبارہ ایگل گرامر ہاؤس اسکول کے بچوں سے ہم سوال کرتے ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہ کون سے نبی تھے جو ماں کی گود میں لوگوں سے کلام کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں لوگوں سے کلام کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں لوگوں سے کلام کیا کرتے تھے۔ بالکل درست جواب۔ سبحان اللہ۔ سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں دی اسمارٹ اسکول کے بچوں سے، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کس وقت زمین پر اتارا گیا؟ ظہور سے عصر کے درمیان والے وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر۔ جی ہاں، زمین پر ظہور سے عصر کے درمیان اتارا گیا۔ بالکل درست جواب۔ سبحان اللہ۔ مدرسہ غوثیہ رضویہ کے بچوں سے ہم سوال کرتے ہیں، صدقہ برائی کے کتنے دروازوں کو بند کرتا ہے؟ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو۔ جی ہاں ناظرین کرام، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ ہم صدقہ نہیں دیتے بلکہ بیمار ہو کر ڈاکٹروں کی فیس بھرتے ہیں یا ایکسیڈنٹ ہو کر لوگوں کے جو ہے نقصانات بھرتے پھرتے ہیں۔ ہمیں صدقہ دینا چاہیے۔ صبح کے وقت صدقہ دینے کی فضیلت ہے۔ صدقہ برائی سے بچاتا ہے، صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، صدقہ قبر کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ لہذا آج اس پروگرام کے توسل سے آپ بھی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ جب بھی گھر سے نکلیں گے صدقہ دے کر نکلیں گے۔ بالکل درست جواب۔ سبحان اللہ۔ آئیے رائل پبلک اسکول کے بچوں سے ہمارا سوال ہے، نماز جمعے میں کتنی رکعتیں ہیں؟ نماز جمعہ میں 14 رکعتیں ہیں۔ جی ہاں سامعین کرام، نماز جمعہ میں 14 رکعتیں ہیں۔ بالکل درست جواب۔ سبحان اللہ۔ رائل پبلک اسکول کے بچوں کے بعد نمبر آتا ہے ایگل ہاؤس گرامر اسکول کے بچوں کا۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے جسد مبارک کو طوفان کے بعد کہاں دفن کیا تھا؟ بیت المقدس میں۔ جی ہاں، بیت المقدس میں درست جواب۔ سبحان اللہ۔ آئیے سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے رائل پبلک اسکول اور ایگل اسکول کے بعد دی اسمارٹ اسکول کے بچوں سے سوال کرتے ہیں، حضرت سیدنا عبد المطلب کے انتقال کے بعد وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 8 سال 2 مہینہ 10 دن۔ جی ہاں سامعین کرام، 8 سال 2 مہینے 10 دن۔ بالکل درست جواب۔ جی سامعین کرام، ہم پوچھتے ہیں مدرسہ غوثیہ رضویہ کے بچوں سے، وہ ہمیں بتائیں گے سوال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اعلان نبوت کا آغاز کیسے ہوا؟ سچے خوابوں سے۔ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خوابوں سے۔ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی رائل پبلک اسکول کے بچوں سے ہمارا سوال ہے، آپ کے مہربان چچا ابو طالب کا اصل نام کیا تھا؟ عبد مناف۔ عبد مناف۔ بالکل درست جواب۔ یہ سامعین کرام، آگے بڑھتے ہیں سوالات کے سلسلے کو لے کر اور ہم ایگل گرامر ہاؤس اسکول کے بچوں سے سوال کرتے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں ایک خاتون کو قبر میں اتارا اور ارشاد فرمایا جو شخص عورتوں میں حورین کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کو دیکھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت ام رومان۔ جی ہاں سامعین محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ یعنی بیوی حضرت ام رومان، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آئیے سوالات کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں اور دی اسمارٹ اسکول کے بچوں سے ہم سوال کرتے ہیں، ان کا حضور سے کیا رشتہ تھا؟ یہ آپ کی سانس لگتی تھی۔ جی ہاں بالکل درست جواب۔ سامعین محترم، سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ہم مدرسہ غوثیہ رضویہ کے بچوں سے پوچھتے ہیں حضور کی حیات مبارکہ میں شہید یا فوت ہونے والے آپ کے چچا زاد بھائیوں کے نام بتائیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ جی ہاں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ہی شہید ہوئے تھے، بالکل درست جواب۔ جی ناظرین کرام، ہم سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور رائل پبلک اسکول کے بچوں سے اس راؤنڈ کا چوتھا سوال ہم پوچھ رہے ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ حضور کی کون سی پھوپھی آپ کی ساس بھی تھی؟ حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیمہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ناظرین کرام، اس راؤنڈ کا آخری سوال اور ہم پوچھتے ہیں پانچواں اور آخری سوال ایگل ہاؤس گرامر اسکول کے بچوں سے۔ سوال یہ ہے حضرت صفیہ کے علاوہ حضور کی کس پھوپھی نے اسلام قبول کیا تھا؟ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہا، جواب بالکل درست ہے۔ یہ سامعین کرام، دی اسمارٹ اسکول کے بچوں سے ہم پوچھیں گے حضور نے اپنے کس چچا زاد بھائی کو ابو تراب کا لقب دیا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ جی ہاں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں مدرسہ غوثیہ رضویہ کے بچوں سے، وہ ہمیں بتائیں گے وہ کون سا بالغ مسلمان ہے جو بہت امیر ہے مگر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں؟ ایسا شخص جو پورے سال پاگل رہا ہو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ جی ہاں سامعین کرام، ایسا شخص جو پورا سال پاگل رہا ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے رائل پبلک اسکول کے بچوں سے ہم سوال کرتے ہیں جو کہ اس راؤنڈ کا آخری سوال ہے، وہ ہمیں بتائیں گے کون سے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سی نماز پڑھی تھی؟ فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے، ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے اور مغرب کی نماز داؤد علیہ السلام نے، عشاء کی نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جی ناظرین کرام، دیکھا آپ نے پانچوں سوالات کے چاروں ٹیموں نے درست جواب دے کر پورے نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ تیسرے راؤنڈ کے پانچوں سوالات چاروں ٹیموں سے کیے گئے اور چاروں ٹیموں نے بالکل درست جواب دے کر پورے نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اب جاؤ۔ جی سامعین کرام، اس راؤنڈ کو ختم کرنے کے لیے، اس کا اینڈ کرنے کے لیے ہم تینوں ٹیموں سے جو کہ آخری مرحلے میں ہیں ان سے ہم ایک سوال پوچھتے ہیں۔ اگر جس نے درست جواب دیا وہ ہاتھ اوپر کرے گا اور ہم اسی سے پوچھیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم سوال کرنے چلے ہیں، یہ بتائیے کہ زبور شریف کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ جسے آتا وہ ہاتھ اوپر کرے۔ آسمانی کتاب زبور شریف کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ جی سامعین کرام، تینوں کو آتا ہے؟ دیکھتے ہیں کسے آتا ہے، جی آپ بتائیں، آپ بتائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ درست جواب حاشر نے دے دیا ہے کہ زبور شریف حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی اور یہ مقابلہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے اور ہم ان کو بھی، ان کے اساتذہ کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ حاشر آصف اور ان کے ساتھ جو آئے ہوئے ہیں علی اویس، انہوں نے کوالیفائی فائنل کے لیے کر لیا ہے۔ یہ سامعین کرام، آپ نے دیکھا مقابلہ بہت زبردست تھا، بڑا سخت تھا، بڑے آسان سوالات، کچھ دلچسپ سوالات، کچھ علمی سوالات، کچھ عملی سوالات
اور ان سوالات کے جوابات دیتے دیتے کچھ ٹیمیں پیچھے رہ گئیں. فائنل میں صرف ایک ٹیم نے جانا تھا. جو آج سلیکٹ ہوئے ہیں وہ ہیں حاشر آصف, علی اویس. ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں, ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ لوگ الحمدللہ یہ دونوں شہزادے دی اسمارٹ اسکول سے جن کا تعلق ہے, انہوں نے فائنل کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کر کے فائنل راؤنڈ میں پیش کر دیا ہے. جو ٹیمیں پیچھے رہ گئی ہیں دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ عزوجل کوشش کرتے رہیں گے. کوشش کامیابی کی کنجی ہے. اپنے اساتذہ کی, اپنے والدین کی دعائیں لیتے رہیں گے, علم دین حاصل کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ عزوجل پروان چڑھتے رہیں گے. اور یہ کبھی نہیں کہ یہ اپنے آپ کو کبھی کسی سے کم نہیں سمجھنا, کیونکہ ہم کسی سے کم نہیں, ہم کسی سے کم نہیں. جی ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین پروردگار عظیم مولا کریم, جو اس وقت شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن ہوا, اس میں سوالات ہوئے, غلطیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما. میرے کریم رب اس حوالے سے جس نے جتنا تعاون کیا اس کے تعاون کو قبول فرما. اس جن کے یہ شہزادے ہیں, جن اسکول سے ان کا تعلق ہے, جن کے مالک و مولا ان کے جو والدین ہیں, ان کی دعاؤں کے صدقے جس شہزادے نے جس قدر محنت کی اس کو اتنا ثواب عطا فرما. الہ العالمین ان کے علم میں, ہنر میں, عمل میں, اخلاص میں, اطاعت میں, جان میں, مال میں, اہل و عیال میں برکتیں عطا فرما. انہیں, ہمیں اور عوامی نیوز چینل کی پوری ٹیم کو, ان بچوں کو, ان بچوں کے والدین کو, ان کے اساتذہ کو پیارے پیارے کعبۃ اللہ شریف کا طواف, میٹھے مدینے کی بعد اب حاضریاں نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awamiNewsHD.com.